تھوک کر چاٹتی ہے، پہلے گرفتاری کرتی ہے پھر رہائی۔ الیکشن سے پہلے سابقہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کو بھی نااہل اور گرفتار کیا گیا، پارٹی صدارت چھین لی گئی، مریم نواز کو بھی نااہل اور گرفتار کیا گیا۔ اب عمران خان کی ناجائز گرفتاری کمپنی کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے اس وقت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وائس آف لندن کی اردو سروس سے، لندن اسٹوڈیو سے۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال اور موجودہ جو اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں جو یہ الیکشن آئے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ان الیکشنوں کو جو ہے پینڈنگ کیا جائے، یا ان کو ختم کیا جائے، یا ان کو آگے پیچھے کیا جائے۔ ایک طرف بیرون ملک جو ہے وہ پریشر ہے IMF کا کہ اگر الیکشن کروائیں تو انہیں پیسے ملتے ہیں، اگر نہیں کرواتے تو انہیں فنڈنگ جو ہے ایڈ جو ہے وہ اس سے انکار ہوتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے لیے سامنے الیکشن کمیشن کے لیے کھائی ہے، پیچھے پیچھے PTI ہے، ختم ہونے والی باؤ جی کی دوائی ہے، اور بھاگ PDM بھاگ تیری شامت آئی ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت اکانومسٹ نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں عاصمت شرازی صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ عمران خان کا جیل سے لکھا جانے والا آرٹیکل دراصل عمران خان نے نہیں لکھا بلکہ کسی کو پیسے دے کر لکھوایا گیا۔ ان لوگوں کو ہر بندہ ہی نواز شریف لگنے لگ گیا ہے۔ اب ان سے کوئی بھلا پوچھے، پاکستانی وزراء اور صحافیوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ بھگت سنگھ نے جو لیٹر جیل سے لکھے تھے وہ بھی کتاب کے صورت شائع ہوئے۔ نیلسن منڈیلا نے بھی اپنی کتاب جیل سے لکھی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو جو لیٹر جیل سے لکھے تھے وہ بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوئے تھے۔ ہندوستان میں قید کشمیری مجاہد کی کتاب کی تقریب رونمائی 2021 میں پاکستان کے ایوان صدر میں ہوئی تھی۔ اگر اکانومسٹ نواز شریف کو آرٹی لکھنے کی دعوت دیں گے تو اس میں وہ کیا لکھیں گے؟ میرا یہ سوال ہے، وہ بھی تو بتائیں نا۔ لیکن میرے خیال میں ان کو ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ لکھ سکیں، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں پاکستانی جو ہیں تمام وہ سب غدار ہیں۔ محب وطن میں تو وہی کہتا ہوں کہ صرف وہی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف اکنامسٹ نے تہلکہ مچایا ہوا تو دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا الجزیرہ نے عمران خان پر بنی ڈاکومنٹری اپنے چینل پر نشر کر کے ایک اور منجی ٹھوک دی۔ جیل میں بیٹھ کر انٹرنیشنل میڈیا پر جو ہے اس وقت خان چھایا ہوا ہے، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ وہ کیا کرے۔ Let's talk about Imran Khan, the former cricket star turned prime minister at the center of a political storm in Pakistan. آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ He was kicked out of office last year, is now facing more than 100 legal cases, and was briefly arrested in May. It led to huge protests and violence. Khan says he's the victim of a conspiracy to force him out of politics for good. What is happening right now is not because of me. People in Pakistan are really divided over Imran Khan. His supporters see him as the only hope for the country, Imran has basically become a prophet of change. while his opponents accuse him of spreading lies and fueling a toxic style of politics. This became a two-way fight of rhetoric of like good versus evil. So who is Imran Khan? Why is he so divisive? And why is politics in Pakistan in such chaos right now? First off, let's run through Imran Khan's backstory. He was born into an upper-class family in Lahore and went to an elite high school. He studied at Oxford University in England, but it was his cricketing career that made him into a superstar. In 1992, he led Pakistan to its first and only World Cup victory, and then retired from the sport.
He's easily the greatest Pakistani cricketer of all time. A very glamorous cricketer too. That glamour, of course, brought him to the attention of high society in London. In the early 90s, he was hanging out with rock stars and royalty and married a British aristocrat. But he was also getting into charity work and raised money to open a cancer hospital in Lahore in memory of his late mother. Here's a cricketer, a public icon, trying to provide free cancer care in a country where this was not accessible for most people. And that then translated into a conversation he had about the role of corruption, improving governance, and then his entry into politics. In 1996, Imran Khan launched his own political party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, which means Movement for Justice. He styled himself as an outsider on an anti-corruption mission, but his political career didn't really take off until 2011. That's when he held 2 rallies in Lahore and Karachi. Tens of thousands of people showed up. He was promising to bring a new kind of politics to Pakistan. And 7 years later, that message helped him get elected as Prime Minister. मैं ये आपके सामने ये प्लेज करता हूँ कि इंशाल्लाह ये एक बिल्कुल आप मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान में गवर्नेंस देखेंगे. Now, until Khan came on the scene, Pakistani politics was dominated by 2 parties and 2 families. The Bhutto family, which is linked to the PPP, and the Sharif family linked to the PMLN. That's the party of the current Prime Minister, Shehbaz Sharif. For years, the 2 sides have been alternating in power, a pattern that Khan was determined to break. To demolish what he called the grip of dynastic politics in Pakistan. He's very popular among young Pakistanis who do not see the old guard as being representative of their ambitions and aspirations. He's also popular among middle and upper middle and elite classes. They are of the view that Pakistan have been harmed by the politically corrupt elite for too long, and Imran is our hope. Now, there's another layer in Pakistan's politics that you need to know about, and that's the military. Since Pakistan's independence in 1947, there have been several military coups, and generals have ruled directly for 33 years in total. But when there's been a civilian government, the military still plays a big role behind the scenes. They have like such a strong, influential meddling going on that no government in Pakistan really gets formed without their involvement. And it seems that was also the case for Imran Khan, that the military was pretty influential in his rise to power. This is something which is acknowledged by the military leadership of that time. People who have subsequently came out after the retirement and acknowledged and confessed that yes, we have helped Imran win. And Khan actually sold himself as a candidate who could work with the military. They were seen as being on the same page. The constant struggle and tension between civil and military establishments in Pakistan was something that people expected would end with Khan coming into power. But it didn't. Here's what happened. So it's 2018, and Imran Khan's just been elected prime minister. It was actually a pretty contentious election, and his political opponents accused him of fraud. But Khan was popular, and for a lot of people, it felt like a fresh start. Remember, his big thing was tackling corruption, something he said was at the root of most of Pakistan's problems. So he went on a massive anti-corruption drive. Many politicians and government officials were arrested. Khan's supporters approved, but his critics said it was one-sided and that he was only targeting his political opponents, though Khan denies that. Order in the house, please. Another criticism was that Khan's approach created a kind of vindictive and divisive political atmosphere. When he made compromise a bad word, you were all in with Khan or you were anti-Khan for whatever reason. That was the conversation. Khan brought with him an extremely divisive and some would say hateful style of politics. Much of that reflected in the language that he used, haranguing his opponents and accusing them of being thieves and crooks. सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए. Now, the economy was a big issue when Khan was prime minister.
He inherited a lot of problems, including a major debt crisis, and he had to deal with COVID too. But the bottom line was that living conditions for most Pakistanis didn't improve under Khan. Inflation soared and the value of the currency fell. As the economic stress mounted, people sort of began questioning, what this hope and change mantra was all about. And I think that began to then erode his popularity. Overall, your democratic, your human rights, these things were being impacted. اکنامکس کے بعد اتنی بڑی طویل ڈاکومنٹری فلم چلانے والے بین الاقوامی الجزیرہ ٹی وی کے بعد اب میرے خیال میں ان کے چہرے جو ہے اور بھی لٹک گئے ہوں گے، اور بھی شرم کے مارے ڈوب گئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں عمران خان پر پابندیاں ہیں، لیکن بیرون ملک ان کو آج بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے، سابقہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کو نااہل اور گرفتار کیا گیا، پارٹی صدارت چھین لی گئی، مریم نواز کو نااہل اور گرفتار کیا گیا، حنیف عباسی کو نااہل اور گرفتار کیا گیا، کیپٹن صفدر نااہل اور گرفتار ہوئے، راجہ قمر السلام گرفتار ہوئے، طلال چودھری گرفتار ہوئے، دانیال عزیز، نہال ہاشمی، ہارون اختر، سعدیہ عباسی، 47 MNA کی وفاداری تبدیل کروائی گئی، 69 MPA کی وفاداری جو وہ تبدیل کروائی گئی، 69 MPAs کی وفاداریاں تبدیل کروائیں گی، 25 ارکان سے ٹکٹ واپس کروائے گئے۔ بلوچستان حکومت ایک رات میں ختم کروا کر سارے نون لیگی بلوچ لیڈر ثناء اللہ ظاہری، عبدالقادر بلوچ، پوری بلوچ پارٹی سے پریس کانفرنسیں کروائی گئی۔ نون لیگ کے خلاف جگہ جگہ عدالتوں میں نون لیگی ارکان کی پیشیاں اور ضمانتوں کے لیے چکر کٹوائے گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ان کے ساتھ کیا وہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد فیض آباد دھرنا ختم نبوت پر نون لیگ کے خلاف پلانٹڈ اجتماع کروایا گیا، احتجاج کروایا گیا، الیکشن میں لاکھوں 45 فارم کی عدم دستیابی کی گئی۔ اچانک الیکشن والی شام کو RTS کا بند ہو جانا، دوبارہ گنتی پر ساکت نثار سے پابندی لگوائی گئی، عدالتوں اور اداروں کا نون لیگ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ الیکشن کے بعد نواز شریف دوبارہ جیل میں گئے، مریم نواز دوبارہ گرفتار ہوئی، شہباز شریف 2 بار تقریباً 11 مہینے گرفتار، حمزہ شہباز 22 مہینے گرفتار، سعد رفیق 16 مہینے گرفتار، سلمان رفیق 16 مہینے گرفتار، شہر خاقان عباسی 7 دفعہ گرفتار، مفتہ اسماعیل 3 دفعہ گرفتار، خواجہ آصف 2 مرتبہ گرفتار، احسن اقبال 55 دن گرفتار رہے، جاوید لطیف 3 ماہ گرفتار رہے، عباس شریف کا بیٹا گرفتار، فواد گرفتار، احمد چیمہ گرفتار، کیپٹن صفدر کراچی ہوٹل سے گرفتار کیا گیا، رانا ثناء اللہ کو 7 ماہ گرفتار کر کے رکھا گیا، تو اللہ تارڑ گرفتار، حافظ نعمان، کامران، مائیکل خواجہ، عمران نذیر، عبدالغفار ڈوگر، سینیٹر عرفان صدیق کے جو ہے یہ بھی گرفتار ہوئے۔ وہی حالت آج PTI کے خلاف ہے۔ اگر پہلے ان نون لیگی لیڈروں کو گرفتار کر کے انہیں رہا کیا گیا، ان کو آج حکومتوں پلیٹ میں رکھ کے دعوت دی جا رہی ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا تھوکا ہوا خود چاٹتی ہے، تو نہ تھوکے اور نہ چاٹے تو ان پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ پہلے یہ شیطان تھے، اب فرشتے بن گئے ہیں۔ اب یہی حالت ہے، 9 مئی کی آڑ لے کر ایک جیلی ڈرامہ بنا کے PTI کو گرفتار کیا گیا، اس کو دیوار سے لگایا گیا، اس کی پارٹی توڑی گئی، جو پارٹی توڑ کے پریس کانفرنس کی وہ فرشتے بن گئے۔ انہوں نے 9 مئی پہ انہوں نے 9 مئی پہ حملہ کیا تھا، 9 مئی کا، لیکن جیسے پریس کانفرنس ہوئی وہ فرشتے بن گئے۔ کچھ یار شرم کرو، یہ کوئی بات ہے؟ یہ بھی کوئی اس کو بھی کوئی مانے گا، اس کو بھی کوئی تسلیم کرے گا؟ اب جیسے عمران خان کو 200 سے زائد ذیلی مقدمات میں پھنسا کر بھی بات نہ بنی اور قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر 9 مئی جیسی سازش کر کے اب ایک نیا بیانیہ بنا کر PTI عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام پھر بھی نہیں مان رہی۔ اور یاد رکھیں 15 جنوری کو شام 7 بجے سے پہلے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ اور پاکستان میں اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ ہم ایک مرتبہ پھر کہیں گے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ڈوب مرنے کا موقع ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، ورنہ تاریخ میں ان کے بھیانک جرائم کے علاوہ ان کی سیاہ کاریاں جو لکھی گئی وہ منہ دکھانے کے قابل زندگی بھر نہیں رہیں گے۔ چلتے ہیں، آج اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔